اسلام دین رحمت ہے، محبت اور نرمی کا پیغام دیتا ہے، احسان کا درس دیتا ہے ہر معاملے کے اندر۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو ذبیحے کو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرو، جانور کو آرام دو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ بعض لوگ دشمنی میں کسی کو قتل کرنے لگیں تو اس شخص کو تکلیف دینے کے لیے جسم کے اعضاء کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ کاٹا، پاؤں کاٹا، ٹانگ کاٹی، آہستہ آہستہ، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ لیکن اسلام اس کا درس نہیں دیتا، اسلام احسان کا درس دیتا ہے کہ پہلی بات تو قتل کا یہ معاملہ حکومت وقت کے ساتھ مقرر ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا جس پہ اس کو سزا دی جائے، اس کے اوپر حد نافذ کی جائے، تو اسے شریعت کی روشنی میں کم سے کم تکلیف اور کم سے کم دکھ کے ذریعے موت دینے کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ ہاں، سوائے وہ شخص جو اسلامی حدود کو پامال کر کے اپنے آپ کو سخت سے سخت سزاؤں کا مرتکب قرار دلوا چکا ہے۔ شادی شدہ زانی ہے تو اسے سنسار کرنے کا حکم ہے، اور یہ اس لیے کہ باقی لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو حلال راستے سے ضرورت پوری کرنے کا ایک طریقہ دیا ہے، پھر آپ بغاوت کرو، یا ڈاکو ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، لوگوں کی عزت پامال کرتا ہے، تو اس کو سولی دی جائے گی، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن باقی معاملات کے اندر آپ نے حکم دیا کہ جب ذبح کرو تو تب بھی اچھے طریقے سے کرو۔ اسلام میں احسان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ مالک فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ احسان کیا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ قتل کے معاملے میں شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جس کے اوپر حد نافذ کی جائے، جسے قتل کیا جائے تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے سب سے آسان ہو، سب سے کم تکلیف والا ہو۔ اس لیے شریعت میں تلوار سے گردن زنی کی جاتی ہے، وہ کم سے کم تکلیف ہے اور سب سے آسان ہے۔ خون بہتا ہے، ایک لمحے کے اندر انسان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دشمنی میں کسی سے بدلہ لینے کے لیے شدید اذیت دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض خوارج کے طریقے کو، کوئی آگ سے جلا کر کسی کو مار رہا ہے، کوئی غصے میں کہیں ڈاکو ڈال رہے ہیں، پکڑ لیا تو سب سے پہلے پیٹرول پھینک کے اس کو آگ لگا دیں گے۔ یہ جو عوامی جمگٹے اکٹھے ہو کر، جنونی اکٹھے ہو کر اپنے ہاتھ میں حدود کا نفاذ لیتے ہیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ مجرم کو پولیس کے حوالے کرنا یا رپورٹ پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خود قاضی بن کے، خود جج بن کے، خود فیصل بن کے اور خود سزا دے کے معاملے کو وہیں پہ گلی میں ہی ختم کر دینا، اس سے فتنہ پھیلتا ہے، بدامنی پھیلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری 3016 نمبر روایت ہے کہ آپ نے کفار قریش میں سے بعض اسلام دشمنوں کے بارے میں کہا کہ اگر فلاں اور فلاں پکڑے جائیں تو ان کو آگ سے جلا دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا
کہ فلاں اور فلاں اگر پکڑے جائیں تو آگ سے جلا دیا جائے. وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ. لیکن سنو، آگ کا عذاب صرف ایک اللہ کے اور کوئی نہیں دیتا. آگ کے عذاب دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. فَإِن وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا. اگر تم ان کو پالو اور یہ پکڑے جائیں تو ان کو قتل کیا جائے. پہلے آپ نے حکم دیا لیکن پھر آپ نے اس کو منسوخ کر دیا اور قانون کیا جاری کیا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ. علی رضی اللہ عنہ نے جب ابن سبا کے ماننے والوں کو پکڑا جن کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ علی علی نہیں، علی الہ ہے، علی اللہ ہے. دیکھنے میں علی نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اللہ علی کے روپ میں دنیا پہ آیا. آج بھی بہت سے لوگوں کا یہی کفری عقیدہ ہے. تو سیدنا علی نے ان کو جلا دیا. پہلے توبہ کروائی، انہوں نے توبہ نہیں کی، پھر ان کو جلا دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں علی کے پاس ہوتا تو انہیں جلانے نہ دیتا، کیونکہ ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی. ابن عباس تک پہنچی بھی تھی کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں دیکھا کہ چیونٹیوں کے ایک بل کو کسی نے آگ لگائی ہوئی، تو آپ شدید غضبناک ہوئے اور کہا اللہ کی لعنت ہو، یہ جرم کس نے کیا؟ کسی زندہ مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو جلانا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ آگ کا عذاب صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی کسی کو آگ کا عذاب دے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے. اسی طرح ذبیحہ کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے شریعت نے یہاں بھی احسان کی تعلیم دی ہے کہ اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو. اور یہاں احسان سے مراد کیا ہے؟ جانور کو پہلے پانی پلا لو، چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، اسے نرم جگہ پہ لیٹا لو. چھری تیز کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ اس کی رگیں آسانی سے ساری کٹ جائیں اور خون فوراً نکل جائے اور جلدی سے جلدی اس کی روح نکل جائے. جانور جب تک اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو اس کی کھال نہ اتارو، یعنی جب تک روح نہ نکلے، وہ تڑپ رہا ہے اور آپ نے اس کے جسم کی کھال کھینچنا شروع کر دی، یہ درست نہیں ہے. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، روح نکل جائے، پھر اس کی کھال اتاریے. اسی طرح کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. اکٹھے ذبح کرتے ہیں تو ایک ذبح ہو رہا ہے تو 10 لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہے. اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی بکری کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا ہوا اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. بکری کو ذبح کرنا ہے اور اس کے سامنے چھری تیز ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس جانور کو بار بار مارنا چاہتے ہو، یعنی جو چھری تیز ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانور کی نظریں کام کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہو رہا ہے، تو اس کو اذیت بار بار کیوں دیتے ہو؟ یعنی اس کی چھری بھی جو تیز کرنی ہے اسے خفیہ ہو کر، اس سے پیچھے ہٹ کر. وشوان دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.